بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ سامعین اور ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے 13ویں پارے وما ابرئ کا۔ قصہ چل رہا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا۔ عورتوں کے اعتراف گناہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز مصر کو یقین آ جائے میں نے ان کی غیر موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی، اور میں کچھ اپنے نفس کی براءت نہیں کر رہا ہوں۔ نفس تو بری بات پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ میرا رب رحم فرمائے۔ بلا شبہ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ جب بادشاہ نے ان سے بات چیت کی تو کہنے لگا، آج سے آپ ہمارے یہاں انتہائی قابل احترام ہیں اور ہمیں آپ کی امانت داری پر پورا اعتماد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک کے خزانوں کی حفاظت میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور نہایت باخبر ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت دی اور اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہے رہیں۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک بچہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر ان کو غلام بنا کر بازار مصر میں فروخت کر دیا گیا، پھر ان پر تہمت لگی، جیل خانوں میں ڈال دیا گیا، اور آج اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت سے ان کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا اور ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمتوں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ قصہ آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے۔ جب واپس ہونے لگے اور یوسف نے ان کا رخت سفر تیار کر دیا تو فرمایا کہ تم آئندہ اپنے علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے بنیامین، ان کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ تم دیکھتے نہیں ہو میں کس طرح پیمانے بھر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اس کو میرے پاس لے کر نہیں آئے تو نہ تمہارے لیے میرے پاس غلہ ہوگا اور نہ تم میرے قریب آنا۔ کہنے لگے، ہم والد صاحب کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا، جو سامان یہ لے کر آئے تھے وہ انہی کے سامان میں رکھ دو، یعنی جو قیمت وغیرہ تھی وہ واپس کر دو، شاید وہ اپنے گھر پہنچ کر واپس کیا ہوا مال پہچان جائیں، عجب نہیں کہ پھر واپس آئیں۔ جب وہ لوگ والد کی خدمت پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا، اس لیے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمیں غلہ مل جائے گا اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے فرمایا، کیا اس کے سلسلے میں تم پر ایسا ہی اعتبار کروں جیسا اعتبار میں تم پر اس کے بھائی یعنی یوسف کے سلسلے میں کر چکا ہوں؟ بہرحال اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہی سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا اور انہیں ان کا سامان مل گیا جو انہیں واپس کیا کر دیا گیا تھا، کہنے لگے، ابا جان، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا سامان ہمیں واپس مل گیا ہے، اب ہم اپنے گھروں والوں کے لیے غلہ لائیں گے، بھائی کی بھی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا سامان زیادہ لے کر آئیں گے اور یہ اضافہ آسانی سے ہو جائے گا۔ والد نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ نہ کرو کہ تم اسے ضرور ساتھ لے کر آؤ گے، الا یہ کہ تم کہیں گھیر لیے جاؤ۔ بہرحال انہوں نے پختہ وعدہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، بیٹو، تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جب یہ لوگ والد کے حکم کے مطابق شہر میں داخل ہوئے تو والد کی یہ احتیاطی تدبیر بھی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اگرچہ انہوں نے اپنے والد کے دل کی بات پوری کرنے کے لیے اپنی ہی کوشش کی، بلا شبہ یعقوب علیہ السلام بڑے عالم تھے، ہماری دی ہوئی تعلیم یعنی علم نبوت کی وجہ سے، لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، یہ بھائی جو کچھ کرتے ہیں اس سے آزردہ مت ہونا۔ جب دوبارہ واپسی کا سفر شروع ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اپنا سامان اپنے بھائی کے سامان میں ایک قیمتی پیالہ رکھوا دیا۔ اس کے بعد ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا، تمہاری کیا چیز گم ہے؟ جواب دیا قافلے کو، ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے، جو شخص وہ پیالہ لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر انعام دیا جائے گا۔ بھائیوں نے کہا، بخدا تم جانتے ہو ہم زمین میں فساد پھیلانے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں۔ ملازمین نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو چور کی سزا کیا ہوگی؟ جواب دیا، جس کے سامان میں وہ پیالہ مل جائے وہ خود ہی سزا کے طور پر روک لیا جائے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں چور کی سزا یہی ہے کہ چور ہی کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے برآمد کر لیا۔ کہنے لگے، اگر اس نے چوری کی، بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے ان کا بھائی مراد ہے یوسف کے، یوسف بھی چوری کر چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی اور ان پر ظاہر نہیں کی، بس اتنا کہا، بڑے برے ہو تم لوگ اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو۔ بھائی کہنے لگے، اے عزیز مصر، اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ بنیامین کی جگہ روک لیں۔ حضرت یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو پکڑیں تو بڑے ظالم ٹھہریں گے، سزا کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ جب وہ لوگ ادھر سے مایوس ہو گئے، تنہائی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا اور تم اس سے پہلے بھی یوسف کے معاملے میں زیادتی کر چکے ہو؟ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد اجازت نہ دے دیں، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ فرما دے، یا تو ابا اجازت دے دیں یا اللہ ہی کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ تم واپس جاؤ اور کہو، ابا جان تمہارے بیٹے نے چوری کر لی ہے، آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، یا اس قافلے والوں سے معلوم کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب نے سن کر فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، میں تو صبر کروں گا، شاید اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، ہائے یوسف، اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں اور وہ دل میں بہت رنجیدہ تھے۔ لڑکے کہنے لگے، ابا جان آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کیے جاتے ہیں، آپ تو اس کے غم میں خود کو بھلا دیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کہنے لگے، میں تو اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اے بیٹو جاؤ یوسف اس کے بھائی کی کھوج لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ لوگ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں، ہم پر صدقہ فرما دیں۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، بخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا اور وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، اور تم لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ قافلہ چلا،
ان کے والد نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہرحال خوشخبری لانے والا آیا، اس نے قمیص ان کے چہرے پر ڈالی اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا سب مصر چلیں، انشاءاللہ امن سے رہیں گے۔ اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا، سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا کہ ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آج میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ یہ صورت مکمل طور پر اسی قصے پر مشتمل ہے۔ آگے سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے آخر میں توحید و رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تسلی، قرآن کریم کی حقانیت، وعد و وعید کا بیان تھا۔ سورہ رعد میں بھی یہی مضامین پھیلے ہوئے ہیں، فرق صرف اجمال و تفصیل کا ہے۔ 3 رکوع تک مضامین کا انداز بیان ایسا ہی ہے جیسے سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف کا۔ بنیادی طور پر اس صورت میں بھی 3 مضمون توحید، رسالت اور معاد مختلف طریقوں سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان مضامین کو محض ذہن نشی کرانا مقصود نہیں بلکہ دلوں کو ایمان کی طرف لانا بھی منظور ہے۔ اسی لیے انداز بیان خالص منطقی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ بھی ہے، ساتھ میں ترغیب، ترہیب اور تخویف بھی ہے، یعنی اعمال کی طرف راغب کرنا اور ڈرانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اس سورت کی خاص بات یہ ہے اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد، ان کی دعوت کے نتائج کو عمومی طور پر پیش کیا گیا ہے، اور خطاب کا رخ رؤسائے قریش کی طرف ہے جن کے ہاتھوں میں سیاست اور ریاست کی باغ ڈور تھی۔ سورہ ابراہیم کی مناسبت سے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے، اور اہل حرم کے لیے، اپنی نسل کے لیے خیر و برکت پر مشتمل دعائے ابراہیمی بھی ہے۔ یہ سورت اس آیت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور اس لیے ہے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں اللہ تعالیٰ بس ایک ہی ہیں، اور اہل عقل ہوش میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔